اب اس نظم کا دوسرا حصہ دیکھیے. کہنے لگا چاند ہم نشینوں، ہم نشیں ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے اے میرے ساتھیوں، اے مزرع شب کے خوشچینوں. خوشچین کسے کہتے ہیں؟ جو کھیت کٹنے کے بعد اس میں سے پھل چن لیتا ہے، اس میں سے چیزیں نکالتا ہے. ستارے چونکہ صبح تک چمک رہے ہوتے ہیں، ستاروں کی روشنی صبح تک موجود ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ صبح تک رہنے والوں میرے ساتھیوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی. جنبش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرکت. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے حرکت سے ہی دنیا میں زندگی موجود ہے. یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اور یہ بہت پرانی رسم ہے. قدیم کہتے ہیں بہت پرانی چیز کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسم یا یہ طریقہ بہت پرانا ہے، یعنی حرکت میں برکت ہے. اگر آپ کام کریں گے، چلیں گے، پھریں گے، مستقل محنت کریں گے، تو یہی آپ کو زندہ رکھنے کی سب سے بڑی تدبیر ہے، یہی زندگی کی نشانی ہے. پھر کہتا ہے چاند ان سے کہ ہے دوڑتا اشہب زمانہ. اشہب کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. اشہب زمانہ یعنی زمانہ، وقت کی رفتار. جیسے کہ زندگی گزر رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وقت دوڑ رہا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اور کیسے؟ کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. تازیانہ کہتے ہیں کوڑے کو. جب گھوڑے کو یا کسی جانور کو دوڑایا جاتا ہے تو اس کو کوڑا مارا جاتا ہے، جسے تازیانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان میں طلب جو ہے، ہمیں روزی روٹی، ہمیں ترقی کرنے کی جو طلب ہے، ہماری آگے بڑھنے کی جو طلب ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ ہمیں محنت کرنے پہ مجبور کرتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ زمانہ آگے دوڑ رہا ہے، اور اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں بھی تیزی سے حرکت کرنی پڑے گی، ہمیں بھی تیز دوڑنا پڑے گا. اس راہ میں مقام بے محل ہے. بے محل مطلب بے موقع، بے وجہ. پوشیدہ قرار میں اجل ہے. اجل کہتے ہیں موت کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے، جو حرکت کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ منزل کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں بیچ میں رکنا تو بالکل بے موقع بات ہے، بالکل فضول سی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کب رک جائیں. تو اب ہم رکنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ پوشیدہ قرار. پوشیدہ مطلب چھپا ہوا. تو کہتے ہیں پوشیدہ قرار میں اجل ہے، یعنی رکنا تو موت ہے. دیکھیے جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ہر چیز رک جاتی ہے. دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، دماغ کی حرکت رک جاتی ہے، اس کا جسم جو ہے وہ بالکل بے جان اور بے حرکت ہو جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں رہتی. تو جب کسی بھی چیز کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، ہم بے جان چیزوں کو بے جان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حرکت نہیں کرتی ہیں. تو ہر جاندار چیز جو حرکت کر رہی ہے اس میں جان موجود ہے. ٹھیک ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو بڑھ رہے تھے آگے، جو اپنے مقصد کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ آگے چلے گئے ہیں. جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، اور جو رکے اور جنہوں نے وقت ضائع کیا تو کیا ہوا کہ وہ کچلے گئے. مطلب یہ کہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے، اور اپنی قوت اور طاقت بھی انہوں نے کھو دی. تو یہاں پر علامہ اقبال آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کی اس نظم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے کاموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں کبھی اپنے کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے کام کو پوری تندہی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جو کام کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے، اس کو کامیابی، کامرانی اور عزت ضرور ملتی ہے. لیکن جو لوگ رک جاتے ہیں یا آرام طلبی میں پڑ جاتے ہیں، جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کچلے جاتے ہیں. مطلب کہ پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک کچلا ہوا انسان تیزی سے نہیں بھاگ سکتا نا. اگر کسی کی ٹانگ پہ چوٹ لگ جائے یا کسی کا پیر کچل جائے، وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو اسی طرح جب ہم وقت ضائع کر دیں گے تو کیا ہوگا
زمانہ بہت تیزی سے آگے نکل جائے گا، ترقی کی رفتار بہت تیز ہے۔ اگر ہم اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنے حصے کا کام دیں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر ہمارے حصے کا پھل بھی ہمیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب سارے کسان اگر اپنے کھیتوں میں فصلیں اگا رہے ہیں اور کوئی ایک کسان بیٹھا رہے آرام سے کہ ہاں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پھر کر لوں گا اس کام کو، تو پھر کیا ہوگا؟ فصل بونے کا وقت ہی نکل جائے گا اور وہ سارا وقت ضائع ہو جائے گا، اور پھر اسے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا اپنی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کامیابی اسی کے لیے ہے جو صحیح وقت پر اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنے کام سے نہیں گھبراتا۔ جو کام سے نہیں